ایرر ہینڈلنگ ان جاوا اسکرپٹ. جاوا اسکرپٹ میں ہمارے پاس ایررز ہوتے ہیں تو ہم اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں. سمپلی جاوا اسکرپٹ ہمیں ٹرائی کا ایک اسٹیٹمنٹ دیتی ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی ایک پرٹیکولر بلاک آف کوڈ کو ایررز کے ایگزیکیوٹ کر کے ٹرائی کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرر تو نہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس کیچ ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ جو کہ اس ٹرائی کے بلاک کے ساتھ آتا ہے کہ ہم نے جو کوڈ ایگزیکیوٹ کیا ہے یا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوشش کی ہے اس کے اندر اگر کوئی ایرر ہو تو اس کو کیچ کرتے ہیں وہاں پہ. اور اسی طرح سے ہمارے پاس تھرو کی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ کسٹم ایرر تھرو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے ان پرٹیکولر کیسز جہاں ہمیں ضرورت ہو. اور اسی طرح ہمارے پاس پھر فائنلی کی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ ان کیس کے ہمارے پاس ٹرائی اور کیچ کے اندر کوئی بھی ویلیو آئی ہو, کوئی ایرر تھرو ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو, اس کے باوجود ہم وہ فائنلی کی اسٹیٹمنٹ کو چاہتے ہیں کہ کچھ کوڈ جو ایگزیکیوٹ ہو ان اینی کیس, تو وہ ہم فائنلی کے اسٹیٹمنٹ بلاک میں رکھتے ہیں. ریممبر کہ ہم جب بھی جاوا اسکرپٹ میں کوڈ کرتے ہیں تو ایررز تو پروڈیوس ہوتے ہیں. دیر کین بی سیورل ریزنس فار دیٹ. آئدر یوزر ان پٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے یا ہم نے کوڈ ہی میں کچھ ایسی بگ اس میں رہ گیا ہے, یا ایون ان سم کیسز ہم ڈی بگ کرتے ہوئے بھی جس وقت ہم پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر کے ٹیسٹ کر رہے ہوں اور اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینا چاہ رہے ہیں, اس کو ڈی بگ کرتے وقت بھی ہم جو ہے تھرو کرتے ہیں ایررز کو اور اس کو کیچ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ کنڈیشنز پہ ہم ڈسپلے کرتے ہیں ویلیوز تاکہ ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں کہ اس وقت ویریبلس کی اسٹیٹ کیا ہے. ہمارے پاس اس کا جو سینٹیکس ہے اٹ از سم تھنگ لائک دس کہ ہمارے پاس ایک ٹرائی کا بلاک ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد کیچ کا بلاک ہوتا ہے. ان کیس ہمارے پاس جو بھی ہمارا مین کوڈ ہے وہ ہمیشہ ٹرائی کے بلاک میں ہوتا ہے جو کہ ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. بلاک کیچ جو ہے اس کے بلاک میں ہمارے پاس صرف وہ کوڈ ہوتا ہے جو ان کیس کہ اگر ٹرائی کے اندر کوئی ایرر آیا تھا تو وہ یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہوگا. جب بھی ٹرائی کے بلاک میں کسی بھی جگہ پہ ایرر آئے تو وہ کیچ کو ایک ایرر کا آبجیکٹ دے گا جس کے اندر اس ایرر کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اور وہ کیچ کے اندر جو بھی یہاں پہ ہم اسٹیٹمنٹ لکھیں گے وہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرے گا. لائک یہاں ایک ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. ہم نے ایک کوڈ لکھا ہے ٹرائی کے بلاک میں, ایڈ الرٹ اور اس کے اندر فنکشن کو کال کیا ہے. یہاں پہ ہم نے ایرر کیچ کیا ہے. اس ایرر کے اندر ہم نے جو ہے کسی بھی ایک ڈیو ایلیمنٹ کے اندر جو ہے ہم نے ڈسپلے کیا ہے اس ایرر کا میسج تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ایرر کیا آیا ہے. دس از دا ڈیفالٹ میتھڈ, یہ ڈیفالٹ پراپرٹی ہوتی ہے میسج ایرر کے آبجیکٹ کی. ریممبر کہ ہمارے پاس ایڈ الرٹ کے نام سے کوئی فنکشن نہیں ڈیفائن کیا ہم نے یہاں. سو واٹ اٹ ول ڈو, اٹ شوڈ ریز این ایرر کہ ہمارے پاس ایڈ الرٹ کا فنکشن ابھی ڈیفائن ہی نہیں ہے. سو اگر ہم اس پرٹیکولر کوڈ کو ایگزیکیوٹ کریں تو ہمارے پاس جو اسٹیٹ ایرر میسج آئے گا اٹ ول بی سم تھنگ لائک دس کہ جو فنکشن ہے وہ از ناٹ ڈیفائنڈ. اس کو فنکشن ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے گا بیکاز اس کی اس کو ڈکلیریشن ملے گی نہیں. جاوا اسکرپٹ جو ہے دیٹ تھروز ایررز, دس از اے ٹیکنیکل ٹرم جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جاوا اسکرپٹ میں ایررز کے لیے کہ ہمیں جو ہم اس کے علاوہ ایررز کو ایکسیپشن بھی کہتے ہیں بعض کیسز میں. ہم اس کو کہ جاوا اسکرپٹ تھروز این ایکسیپشن. ہمارے پاس تھرو کی اسٹیٹمنٹ ہے جاوا اسکرپٹ میں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کسٹم ایررز جنریٹ کرنے کے لیے. کسٹم ایررز ہم کس طرح جنریٹ کرتے ہیں, ہم سمپلی تھرو کی اسٹیٹمنٹ کو اس کے ساتھ کوئی بھی ویریبل دیتے ہیں جو کہ ایز اے ہمارا میسج ایز اے ہمارا پیرامیٹر یوز ہوتا ہے کہ جہاں ہم اس کو کیچ کر رہے ہیں اس کی وہاں پہ ہم اس کو مینیپولیٹ کر سکیں اس کی ویلیو کو لے کے. وہ اٹ کین بی اے نمبر اور اے بولین اور اسٹرنگ اور ایون کین بی این آبجیکٹ. ہمارے پاس اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم تھرو کا اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تھرو اور اس کے بعد کوئی بھی آبجیکٹ ہوتا ہے ہمارے پاس, اٹ کین بی اے اسٹرنگ, اٹ کین بی اے نومیرک ویلیو. ہم تھرو کو یوز کرتے ہیں نارملی ٹرائی اینڈ کیچ کے بلاک کے ساتھ کہ جہاں پہ ہم ٹرائی کے اندر کچھ اسپیسیفک کیسز میں ہم اگر چاہیں تو وہاں پہ ہم میسیجز تھرو کرتے ہیں اور وہ ہم کیچ کے اندر کیچ کر کے اس بلاک کے کوڈ میں وہ میسیجز ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں یا اس کی بیس کے اوپر ڈفرینٹ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. لیٹس ڈو این ان پٹ ویلیڈیشن ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ بیٹر کہ ٹرائی اور کیچ کس طرح سے کام کرتا ہے. ہم یہاں ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم یوزر سے کچھ ان پٹ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی بیس کے اوپر ہم ایکسیپشن جو ہے تھرو کرتے ہیں بیسڈ آن کے اس کی ویلیو کیا ہے. لیٹس سے کہ
ایکس جو ہے یوزر کی انپٹ ہے ہمارے پاس, اور ہمارا جو ایکسپیکٹڈ کریکٹ ریزلٹ ہے دیٹ شوڈ بی ویلیو, نومیرک ویلیو بٹوین 5 to 10. تو یہاں ہم اس پرٹیکولر کوڈ کو ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں کہ ٹرائی کے بلاک میں, جس میں ہم چیک کر رہے ہیں اس ویلیو کو کہ ہم نے چیک کیا پہلے کہ کیا ایکس جو ہے وہ ایک ایمٹی اسٹرنگ ہے. اف اٹس این ایمٹی اسٹرنگ تو ہم نے تھرو کیا ہے ایرر ایمٹی. سو واٹ اٹ ول ڈو کہ اگر یہاں پہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹ ہو جائے گی اور کیچ میں ہم جائیں گے تو وہ میسج ہمیں ڈسپلے کرے گا, میسج ان پٹ از ایمٹی. سملرلی اسی طریقے سے ہم نے پھر چیک کیا کہ از این این, تو ہمارے نے تھرو کیا کہ اٹس ناٹ اے نمبر. اور اسی طرح سے پھر ہم نے اس کو جو ہمارے پاس یوزر کی ویلیو تھی اس کو ہم نے کنورٹ کیا نومیرک ویلیو میں, اور اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا ہے کہ اگر وہ ویلیو 5 سے چھوٹی ہے تو اٹ شوڈ بی تھروئنگ اے میسج دیٹ از اٹس ٹو لو. اف اٹس ویلیو گریٹر دین 10 تو وہ اس کو ٹو ہائی کی ویلیو کو تھرو کرے گا. سو بیسڈ آن اوور کنڈیشنز, ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ ہم ڈفرینٹ جو ہے میسیجز کو تھرو کر رہے ہیں, جو کہ جس وقت بھی جون سی بھی اس میں کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہوگی تو وہ اس پرٹیکولر میسج کو تھرو کر دے گا. تو وہ تھرو کرے گا تو وہ اسٹرائک کے بلاک سے تھرو ہوں گے اور کیچ کے بلاک میں کیچ ہوگا ود اے ایرر میسج. ایرر کے اندر ہمارے پاس وہی ویلیو ہوگی جو ہم نے تھرو کے ساتھ ایز اے پیرامیٹر دی ہے, اور اس کو ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں آئدر ڈسپلے کرنے کے لیے, یا ایون یہاں پہ ہم اس کو کیچ کے اندر بھی چاہیں تو اس پرٹیکولر ایرر کے اوپر کی بیس کے اوپر ڈفرینٹ کنڈیشن بھی لگا سکتے ہیں کہ ڈپینڈنگ اپون کے ڈفرینٹ کنڈیشن وہ ہمیں ڈفرینٹ آؤٹ پٹ دے یا ڈفرینٹ بہیو کرے. ہمارے پاس اسی کے ساتھ ایک اور اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے فائنلی کی. فائنلی کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کیس ایرر ہو یا نہ ہو, ٹرائی اور کیچ کے بلاک کے اندر کوئی بھی ویلیو آئی ہو, اس سے قطع نظر وہ اس فائنلی کی جو کوڈ بلاک ہے اس کے اندر جو بھی ویلیوز ہوں گی, جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی, ان کو ضرور ایگزیکیوٹ کرے گا. ہم اپنی اسی ایگزامپل کو فردر ایکسٹینڈ کرتے ہیں. ٹرائی کا ہمارے پاس بلاک ہوگا, اس کے بعد کیچ کا بلاک ہوگا, اور اس کے بعد ہمارے پاس فائنلی کا بلاک ہوگا, جس میں ہم اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہم نے صرف ٹرائی ایگزیکیوٹ ہوا ہے یا کیچ ایگزیکیوٹ ہوا ہے یا نہیں, وہ فائنلی کے کوڈ کو ضرور ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ ہماری وہی جو ہماری پچھلی ایگزامپل تھی جس میں ہم نے ٹرائی کے بلاک میں ہم نے ایکس کی ویلیو کو کمپیریزن کیا تھا مختلف نمبرز کے ساتھ ہم نے, اور ڈفرینٹ کنڈیشنز کی بیس پہ ہم نے ڈفرینٹ ایررز تھرو کیے تھے. تو کیچ کے اندر وہ اگر کوئی ایرر تھرو ہوگا تو پھر تو وہ کیچ میں چلا جائے گا. اگر کوئی ایرر جو ہے وہ نہ تھرو ہو تو ہم یہاں پہ فائنلی میں چلے جائیں گے کہ ٹرائی کے یا اس میں سے جانے کے بعد ہم ہو جائے گا میسج میں, ان کیس اگر ایرر کوئی نہیں آیا تو ہمارے پاس یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی اور صرف ہمارے پاس فائنلی کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی. لیکن ان کیس کہیں بھی کوئی ایکسیپشن جو ہے وہ تھرو ہو جائے گی تو ہمارے پاس یہ ویلیو بھی آؤٹ پٹ میں پرنٹ ہوگی اور فائنلی بھی پرنٹ ہوگی, کیونکہ فائنلی جو ہے اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ ہمارے پاس ایرر جو ہے وہ ریز ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, دونوں کیسز کے اندر وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کو. ریمبر کہ ایرر ہینڈلنگ جاوا اسکرپٹ میں ہم نے دیکھی کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں اس میں ایک کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی, اور وہاں سے پھر ہم میسیجز اور ایکسیپشنز تھرو کرتے ہیں ڈپینڈنگ اپون ڈفرینٹ کنڈیشنز, اور اسی طریقے سے ہم پہ کیچ کی اسٹیٹمنٹ بلاک ہوتا ہے جس میں ہم وہ ایررز کو کیچ کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر فردر ڈیسیجنز لیتے ہیں, اور فائنلی ہمارے پاس فائنلی کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم وہ کوڈ بلاک یوز کرتے ہیں جس کو ہم نے ان اینی کیس جو ہے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے.